السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم اپنی کتاب حیات المسلمین کا سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم جانیں گے کہ مسلمانوں کی ہر فلاح، ہر کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے۔ اسی طریقے سے اس کے تحت ان چیزوں کو جانیں گے۔ مطلق سعی رضائے حق کے لیے کافی نہیں، یعنی انسان اپنے طور پر محنت کرے، عبادت کرے تو اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کوشش کرنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے دین و مذہب کسے کہتے ہیں، اس کا مختصر سا تعارف۔ اللہ کی رضا و عدم رضا کو وحی کے بغیر نہیں جانا جا سکتا، یعنی اللہ کن کاموں سے خوش ہوں گے اور کن کاموں سے ناراض ہوں گے، اس کو وحی یعنی قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں جانا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں کو دنیا میں ملنے والی نقد جنت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو دنیا میں جنت عطا کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ ہم تفصیل سے اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بیماروں کے لیے دعائے شفا کرتے ہیں۔ اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہم، اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اس کتاب کے مقدمہ کے تحت بتایا گیا تھا 5 مضمون ہے۔ پہلا مضمون حقیقی زندگی، دنیا و آخرت دونوں جگہ اللہ کے فرما برداروں کا حق ہے، اس کا بیان ہو چکا۔ دوسرا، نافرمان خدا اور باغیوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی میں ملنے والے آسائش و آرائش کا راز کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر فلاح صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگنا بدبختی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہر فلاح اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے۔ آخرت کی کامیابی، جو پچھلے دروس میں بیان کیا گیا کہ آخرت کی صلاح اور فلاح اور آرام و عیش کی زندگی تو مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اتباع میں منحصر ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے خوشگوار ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے۔ کہہ رہے کہ ان سے جاہل یا غافل رہ کر کوئی انسان کتنی ہی محنت و جافشانی اور زہد و ریاضت اختیار کرے، وہ راستہ کے غلط ہونے کے سبب بالکل بیکار بلکہ مضر ہو گیا۔ اگر ہم تعلیمات نبوی کو نہیں جانتے ہیں، اس کی اتباع نہیں کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اسلام ترقی کر جائے، مسلمان ترقی کر جائے اور اس کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، تو ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ مطلق سعی رضا حق کے لیے کافی، مطلق سعی رضا حق کے لیے کافی نہیں، یعنی صرف محنت سے اللہ راضی ہو جائے، صرف عبادت سے اللہ راضی ہو جائے، کچھ بھی طریقہ اختیار کیا جائے اللہ راضی ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن کریم کی تشریح اور تصریح کے مطابق مطلق سعی و محنت اور عبادت و ریاضت کی صورت رضائے حق اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ خاص وہ سعی اور محنت درکار ہے، وہ عبادت اور طاعت درکار ہے جس کی تعلیم خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے۔ ارشاد ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی۔ تو صاحب بتا دیا کہ ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان والوں کو جو عبادت کا، طاعت کا طریقہ بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، سیاست کا، تجارت کا، معاش کا، معاشرت کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے،
اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، عبادت و طاعت کریں گے، ہر چیز میں اصول، تو پھر کامرانی ہمارے نام ہوگی، ورنہ کچھ بھی کر لیجئے سرخ روئی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دین و مذہب کسے کہتے ہیں؟ عقل کے اعتبار سے بھی یہ بات معمولی غور فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی انسان کی پسند و ناپسند کا حال جب تک خود وہ بیان نہ کرے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے پوچھا جاتا ہے آپ کی ہابی کیا ہے، آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے، یا تو وہ خود بتا دے یا اپنے بایو ڈاٹا وغیرہ میں وہ ساری چیزیں لکھ دے، یا پھر آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز شوق سے کھاتا ہے، کیا چیز شوق سے پہنتا ہے۔ بہرحال اس کے خود بتانے سے، ظاہر کرنے سے، یا اس کے ساتھ رہے بغیر آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو ترشی یعنی تیتا پسند ہے یا شیرینی میٹھا پسند ہے، شیرینی مجلس پسند ہے یا خلوت و تنہائی اسے مجلس پسند ہے، عوام میں اور اسٹیج پسند ہے، یا یکسوئی تنہائی پسند ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی پسند و ناپسند، رضا و عدم رضا کا ادراک انسان کو بغیر اسی کے بیان کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کس کام سے خوش ہوں گے، کس کام سے خوش نہیں ہوں گے، یہ ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی چیز کے بیان و تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں کہ کیا اللہ کی مرضی ہے اور کیا اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اسی کا نام دین و مذہب ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی رضا اور ناراضگی والی چیزیں بتاتے ہیں، اسی کو دین اور مذہب کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص عبادت و ریاضت میں کوئی محنت مشقت محض اپنی رائے سے یا کسی ایسے شخص یا ایسی کتاب کے اتباع سے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے، تو اس کی سعی و محنت رائے گا اور باطل ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر کے سن لیجئے کہ یہاں کیا بولا جا رہا ہے۔ جو شخص عبادت و ریاضت میں کوئی محنت مشقت محض اپنی رائے سے، آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بعض مسلمان یوٹیوب پہ ہندو لوگوں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا ہے اس سے بھی دلیل پکڑے اور اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ کیسے لوگ، کون ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، بس وہ دین کے نام پر کوئی بھی کچھ بول دے رہا ہے اور ہم اسے لے کر کے بیٹھ جا رہے ہیں۔ دین ہی کے مسئلے میں ایسا کیوں ہے؟ نیٹ پر، یوٹیوب پر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی موجود ہے، لیکن سردی زکام بھی ہوتی ہے تو ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو دین کے مسئلے میں کیوں ہم کسی کو اپنا مقتدی نہیں بناتے، کسی سے مسئلہ پوچھنے کا نہیں بناتے؟ بس بیٹھ گئے۔ ہم سے اور آپ سے گئے گزرے لوگ بھی آج کل کیا ہے، بیٹھ جا رہے ہیں یوٹیوب پہ، گوگل پہ سرچ کر لے رہے ہیں اور اپنے سے مسئلہ بنا کر کے اور یوٹیوب پہ چینل بنا کر کے ویڈیو چھوڑ دے رہے ہیں۔ جو کریم لوگ ہیں ان کا 99% بھی ابھی یوٹیوب پہ نہیں ہے۔ بہرحال جو کسی شخص کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنا چاہے اور سخت گرمی کے وقت، مثال دے کے بتا رہے ہیں تنوی، کہ انگیٹھی سلگا کر، یعنی وہ کسی کا خادم ہو اور کسی کو خوش کرنا چاہے اور گرمی میں انگیٹھی، جیسے کہ سمجھ لیے گرمی کا موسم ہے اور وہ اس کو راحت پہنچانا چاہتا ہے اور اس نے ہیٹر چالو کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے سردی میں اس نے اس کے لیے اے سی چالو کر دیا۔ اب وہ اس کے مزاج کو اور موسم کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اسے راحت نہیں پہنچا سکتا۔ وہ خدمت تو کر رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، لیکن اس خدمت سے اذیت ہو رہی ہے، راحت نہیں پہنچ رہی۔ پسند ناپسند جب تک خود نہ بیان کیا جائے دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ دین و مذہب میں اپنی منمانی کرنے والا اس جاہل خدمت گزار جیسا ہے جو مخدوم کو سردی میں اے سی اور گرمی میں ہیٹر کی ہوا پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و عدم رضا کو وحی کے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ محبوب کی مزاج شناسی کی کوشش کر کے اس کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو معلوم کر لیں۔ انسان دیکھتا ہے آپ کیا پسند ہے، کون سا کلر پسند ہے، کیا کھانے میں پسند ہے، کیا پہننے میں پسند ہے، کیا گھومنے میں پسند ہے، سب کچھ معلوم کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا حال بغیر وحی کے، یعنی قرآن اور حدیث سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی روشنی میں جو چیز مرتب کی گئی ہے جسے فقہ کہا جاتا ہے،
جو قرآن اور حدیث ہی کی روشنی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بغیر ہم تعلیمات نبوت کہ کسی طرح نہیں پہچانا جا سکتا۔ اس لیے رضا حق سبحانہ و تعالیٰ اور فلاح آخرت کے لیے اللہ کی رضا چاہیے اور آخرت میں کامیابی چاہیے، اور کے لیے جو بھی کوشش کی جائے اور جو بھی ریاضت و عبادت کی جائے اور مجاہدہ و مشاہدہ کیا جائے، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تعلیمات کو مشعل راہ اور آئیڈیل بنائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی چند روزہ اور ناقص زندگی میں بھی حقیقی راحت، یعنی دنیا میں بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور حقیقی راحت جو اصل معنی میں جو سکون اور سرور ہے اور آرام و عائش ہے، تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کی اتباع ہی میں منحصر ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبعین کے لیے جس طرح آخرت کی دائمی زندگی میں فلاح و صلاح اور ہر طرح کی راحت کا وعدہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل پیروکار ہیں، تو جس طریقے سے آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے، اسی طرح دنیا میں بھی حقیقی راحت و سکون صرف انہی کا حصہ ہے، اور جنت میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں ایک طرح کی جنت ان کو دے دی جاتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی کچھ نہیں، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ سامان راحت الگ چیز ہے اور راحت الگ چیز ہے۔ ایک طرح کی جنت ان کو دے دی جاتی ہے کہ قناعت اور تقدیر الہی پر رضا کے سبب وہ کسی حال میں پریشان و مشوش نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت دے دی ہوتی ہے، جو تھوڑا ہے اسی پر وہ کیا کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اس کی ہوس، ان زیادہ کی ہوس انہیں نہیں ہوتی۔ دنیا کے مصائب و آفات اور پریشانیوں کی صورتیں ان پر ضرور آتی ہیں اور بسا اوقات دوسروں سے زیادہ آتی ہیں، لیکن ان کے قلوب، ان کے دل اس وقت بھی اپنی جگہ پر مطمئن اور مسرور ہوتے ہیں، زمانے کے بڑے سے بڑے حوادث ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو دنیا میں ملنے والی نقد جنت، اسی کو کہا ہے کہ فقر میں بھی میں سر بسر کبر و غرور ناز ہوں، کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں۔ یعنی فقر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبر و غرور ناز ہو۔ یہ کبر سے مراد وہ تکبر نہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا، اپنے مذہب کو ذلیل نہیں کرنا، اپنے نفس کی توہین نہیں کرنا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہو، آخر کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے میں سب سے بے نیاز ہوں اور کسی کے ناراضگی کی فکر نہیں، یہ اللہ والوں کو حاصل ہے۔ یہی وہ نقد جنت ہے جو اللہ والوں کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ اسی مضمون کو بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت لیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے، یعنی ایک جنت آخرت میں اور ایک اسی دنیا میں۔ دو باغ سے مراد ایک آخرت میں اور ایک اسی دنیا میں۔ اور بعض روایت حدیث میں جو دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ فرمایا ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جنت اس کے منافی نہیں، ظاہری اسباب و سامان اور صورت کے اعتبار سے دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، لیکن باطنی راحت و سکون کے اعتبار سے قید خانہ بھی ان کے لیے جنت ہی ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا، یعنی باہر سے تو عذاب دکھے گا لیکن اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ الغرض دنیا کی ظاہری زندگی میں بھی حقیقی راحت و سکون صرف انہی حضرات کا حصہ ہے جو وحی الہی اور تعلیمات نبوی کے پیرو ہیں۔ البتہ اس دنیاوی زندگی میں اتنا فرق ضرور ہے کہ تعلیمات نبویہ سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، اگر بالکل کافر اور خدا کے باغی ہیں، ان کو استدراج کے طور پر، ڈھیل کے طور پر دنیاوی اور ظاہری سامان راحت، عزت و دولت سے محروم نہیں کیا جاتا، اور اگر وہ اہل ایمان ہے تو فوری تنبیہ کے لیے اکثر ان کو اس زندگی میں عزت و دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگلے درس میں مسلمانوں کی عزت و دولت بھی اتباع رسول میں منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔